کلمہ لفظ کاف لام میم روٹ ورڈ، عربی کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے نکلا ہے کلمہ۔ اب کلمہ کا جو اصل مطلب ہے وہ کوئی بھی جملہ، ایکچولی اگر آپ کلمہ کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں تو اس کو ہم سینٹینس یا ورڈ بھی کہیں گے، اور اگر ہم اسے اردو میں کہیں گے تو اس کو ہم جملہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو اصل مطلب ہے وہ یہی نکلتا ہے۔ آپ نے لفظ کلام تو سنا ہوگا۔ اب کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کلام کرنا، کسی کے ساتھ بات چیت کرنا۔ تو قرآن میں جو کلمہ یا کلام لفظ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بات چیت، اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کی جو بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں جسے قرآن ہم کہتے ہیں، جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے 10 میں سورہ نمبر 10 اور 64 آیت میں یہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ مطلب اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو لفظ ہیں، جو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کے لیے شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے۔ ہمارے یہاں یہ جو کلمے کا مطلب نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کا جو اظہار ہے، اپنے ایمان کا جو اظہار ہے وہ کچھ لفظوں میں جب ہم کرتے ہیں اس کو عام رواجی طور پہ کلمہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جو کلمہ، یہ جو سینٹنس ہے، یہ 2 حصوں میں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا حصہ ہے، جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کوئی بھی نہیں، صرف اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح ہے جیسے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بالکل اسی طرح اگر دیکھا جائے سورہ لقمان کی 27 نمبر آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر روئے زمین میں جو بھی درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائے، اور یہ 7 سمندر اور دوسرے سمندر، یہ سارے جو پانی ہے وہ انک بن جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور بہت جگہ پہ اللہ کلام کرتا ہے، مطلب اللہ باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے لفظ۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ کلمہ کا مقصد یہ صرف نہیں ہے جو ہم بچپن سے سمجھتے آ رہے ہیں یا سنتے آ رہے ہیں۔ کلمہ کا مقصد آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو جب بھی کوئی عربی لفظ آپ کے سامنے آئے تو پہلے تو اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، گوگل کریں، سوچیں کہ روٹ ورڈ کیا ہے۔ اب روٹ ورڈ کاف لام میم ہے اس کا، اس کے بعد اس کا جو مطلب آتا ہے وہ ہے کوئی بھی بات، کوئی بھی سینٹینس، یہ ہو گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ قرآن میں کس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن میں آپ کو بتا دوں، یہ قرآن میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے الفاظ، یہ پورا قرآن ایکچولی کلمہ ہے، یہ کلمات ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے۔ کلمات یہ اس کی پلورل ہے، سنگولر کلمہ ہو گیا، تو یہ پورا قرآن کلمات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت طریقوں سے جو ہے نا، یہ بہت ساری آیتوں میں موجود ہے یہ لفظ، اور اس لفظ کا مطلب اللہ کے ورڈز، اللہ کی باتیں اور اللہ کا جو کلام، جو کچھ لکھا ہوا ہے یہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میں نے بالکل چھوٹی سی ایکسپلینیشن دی ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کلمہ، جب بھی لفظ ہمارے کانوں میں آتا ہے، سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 کلمے ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں بچپن سے، یہی کلمے ہیں۔ ایکچولی وہ 6 کلمے تو آپ کے ایمان کا آپ تو اظہار کر رہے ہیں لفظوں میں، وہ جو آپ اپنا ایمان کا جو اظہار کر رہے ہیں، جس میں آپ گواہی دیتے ہیں، جیسے دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ، تو آپ یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں، یا پہلا کلمہ طیب آپ کو بتایا گیا ہے، اس میں آپ یہ بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اسی طرح رد کفر ہو گیا، استغفار، یہ سارے کلمے جو ہیں یہ آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں عربی میں۔ لیکن اگر اس کو دوسری طرف، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو نا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کلمہ قرآن میں کس طریقے سے یوز ہوا ہے۔ تو قرآن میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، نئی ٹاپک کے ساتھ، نئے لفظ کے ساتھ قرآن کے۔ مجھے اجازت دیجیے، جن بھی دوستوں نے مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔